النحل آیت 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ان اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام مویشی جانوروں میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے جو، فی بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے، من بینی درمیان، فرسن گوبر، ودمن اور خون کے، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغاً خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان، خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا بچتا ہے۔ یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پھر پیشاب بنتا ہے۔ خون رگوں میں، دودھ تھنوں میں، اور اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے، نہ گوبر، نہ پیشاب کی بدبو، اور سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اترتا ہے، صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، اس میں خوبصورت نشانی ہے دودھ۔ حیرت انگیز گائے یا اونٹنی کا تھن دیکھا جائے تو گوشت اور خون کا بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ مسلز ہوتے ہیں، لیکن اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دودھ کی نالیاں بھی بنا رکھی ہیں، اور جب جانور کچھ کھاتا ہے تو وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے، اس سے اس کے جسم کے لیے بھی غذا بنتی ہے، تو ویسٹ بھی آتا ہے، اور اسی چارے سے سفید دودھ بن جاتا ہے۔ جانور کے جسم میں کون سی چیز سفید ہے یا کون سی چیز ہے جو اس کو سفید کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دودھ کا رنگ بھی لال یا پھر جام شیریں جیسا کر دیتا، یا پھر سبز کسی اور شربت جیسا بنا کر بھیج دیتا۔ کتنا پرفیکٹ، کتنا خوبصورت، کتنا یونیک کلر ہے، کیا شان ہے رب تعالیٰ کی۔ دودھ کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، کیا ٹیسٹ دیا اس کو، کیا رنگ، کیا خوشبو، کیا ذائقہ اور کیا فائدہ۔ مکمل غذا، اس کے فائدے ہی فائدے۔ ہر ڈاکٹر بتاتا ہے یہ چیزیں نہ کھاؤ لیکن دودھ پیو۔ بچے جب کچھ نہیں کھاتے صرف دودھ پر ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ آتا کہاں سے ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے یہ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دودھ بہترین صدقہ بھی ہے اور بہترین غذا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ بھی کوئی چیز کر سکتی ہے، یعنی کھانے اور پینے دونوں کے کام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، یا کسی کو دودھ پلائے تو ایسا ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ دودھ کا صدقہ سونے اور چاندی کے برابر رکھا، اتنا اجر و ثواب رکھا۔ اگر آپ غلام آزاد کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو دودھ پلا دیں، جانور وغیرہ بھی، جس میں بلی کو بھی ہم دودھ پلا سکتے ہیں۔ دودھ پلانا صدقہ ہے، دودھ پینا اور پلانا صحت کی علامت ہے، مسنون عمل ہے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اپنی اس نشانی کی طرف
توجہ دلا رہے ہیں کہ گائے جیسے دودھ کی فیکٹری ہے، اس کے جسم میں ایک طرف لال خون جو فوراً بدبو چھوڑ دیتا ہے، دوسری طرف گوبر، اسی گائے میں شفاف سفید دودھ، صحت بخش مکمل غذا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم امریکہ کی بنائی ہوئی جوس اور مشینیں اور فیکٹریز، ان پہ تو بڑے حیران ہوتے ہیں، حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو دیکھ کر کیوں نہیں رب کو مانتے، اس کی شان پہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ دودھ کی مشین دل کی آنکھوں سے دیکھ کر ہیبت میں مبتلا نہیں کرتی؟ اور یہ مشین اول تو الحمدللہ خراب نہیں ہوتی، ہو جائے تو ذبح کر لو، پھر تو اور طرح کے مزے ہیں۔ اب دودھ تو نہیں ہے لیکن کوفتے، کباب، گوشت، سبحان اللہ، کسی صورت بھی ویسٹڈ میٹیریل نہیں ہے، کباڑیے کے ہاتھ نہیں لگے گی، نہ ہی بکے گی یہ مشین، نہ ہی یہ ضائع ہوگی۔ یہ ہمارے لیے سراپا خیر ہے، بھلائی ہے، نشانی ہے، فائدہ ہے۔ کیا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم رب کی نشانیوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں؟ نہیں تو کر لیجئے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ